بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا عنوانی گفتگو ہے سورہ کوثر اور جناب سیدہ۔ سورہ کوثر کمال کی صورت ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ہم نے تجھے کوثر عطا کی، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے، بے شک تمہارا دشمن بے نسل اور بے نام رہے گا۔ قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ اور قرآن کی سب سے لاڈلی سورہ۔ ارے جو چھوٹا ہوتا ہے وہ لاڈلا ہی تو ہوتا ہے۔ اور قرآن کا عجیب وتیرہ ہے، کسی سورہ میں کبھی اللہ نے محمد پاک کو کچھ دیتے ہوئے کبھی فخر نہیں فرمایا، جبکہ فخر ہے ہی اللہ کے لیے۔ فخر انسان کے لیے نقص، لیکن اللہ کی شان ہے، لیکن اللہ نے کہیں فخر نہیں فرمایا۔ لیکن اس سورہ میں بڑے فخریہ انداز میں فرماتے ہیں اللہ، ہم نے تجھے کوثر عطا کی، یعنی کوثر ایسی عطا ہے جس پر اللہ بھی فخر کر رہا ہے۔ اسی لیے تو اللہ کہتا ہے عطا کے شکرانے کے لیے قربانی کر، نماز پڑھ۔ تھوڑا سا ایک قدم اور آگے چلو۔ سورہ قدر، ترجمہ غور کیجئے گا۔ سورہ قدر، قدر 1000 راتوں سے بہتر ہے، کالی رات لیکن 1000 راتوں سے بہتر ہے۔ سارا جہاں اس رات کی تلاش میں مصروف ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ کو پسند ہی یہ کالی رات ہے۔ معراج ہوئی تو کالی رات، قدر ہوئی تو کالی رات۔ اچھا، معراج کب ہوئی؟ 27 کو، کالی رات۔ تو اب یہ سمجھ آیا ہے کہ اللہ جب بھی کچھ عطا کرتا ہے تو کالی رات میں دیتا ہے۔ غلاف کعبہ کو ہی دیکھ لیں، رنگ کالا ہے، شاید اسی لیے ہمارے کالے لباس سے ان کو ڈر لگتا ہے۔ شاید انہیں بنو ہاشم کا لباس جو کالا تھا وہ یاد آ جاتا ہے۔ اب تو خیر یہ کالا رنگ تو ہمارے لیے تو یونیفارم ہے۔ خیر ذکر چل رہا تھا معراج، تو میں نے ذرا سوچیں، اللہ معراج کرواتا تو 14ویں کی چاند کی روشنی میں کرواتا، خاص طور پہ کالی رات کو کیوں پسند کیا؟ اس پر شاید اللہ جواب دیتا کہ معراج میں عرش معلیٰ پر بلا کر محبوب کو ہم عطا کرنے والے تھے، جس کا پردہ ہم خود چاہتے تھے۔ جو ہم عطا کر رہے ہیں وہ میری ربوبیت کے حجابوں میں سے ایک حجاب ہے۔ عجیب ہے کہ محبوب کو بلایا کالی رات میں تاکہ نظر بد نہ لگے۔ پھر کمال شان ہے سیدہ کے بابا کی، کہیں معراج کے دوران انبیاء کی امامت کر رہے ہیں، کہیں انبیاء کو درس دے رہے ہیں، کہیں جنت والوں کو جنت کا درس دے رہے ہیں، کہیں فرشتوں کی امامت فرما رہے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں جب سدرۃ المنتہا تک پہنچے تو جبریل رک گیا، کہنے لگا آقا آگے خود جائیں، آگے جانا میرے بس میں نہیں۔ غور کیجئے گا، تمام معراج کے واقعے میں یہ بات واضح لکھی ہے۔ ذرا سوچئے، اللہ اجازت دے دیتا، چل جبریل میرے محبوب کے صدقے تو بھی آ، دیکھ لے، عالموں کی تجلیاں دیکھ لے۔ یہ غریب بھی دیکھ لیتا سدرۃ المنتہا کے بعد جنت الماوا، جنت الماوا کے بعد حجاب الحمد، حجاب الحمد کے بعد حجاب المجید، حجاب المجید کے بعد حجاب الکبریاء، حجاب الکبریاء کے اوپر حجاب جبروت، اس کے اوپر حجاب عزت، اس کے اوپر حجاب عظمت، اس کے اوپر حجاب رحمانیت، اس کے اوپر حجاب رحمیت، اس کے اوپر حجاب عصمت، اس کے اوپر کرسی، اس کے اوپر عرش معلیٰ بھی دیکھ لے گا۔ میرا سوال سن کر شاید اللہ جواب دے، میرے محبوب کا تو آنا جانا لگا رہتا ہے، لیکن اس بار ہم نے بلایا ہے محبوب کو کچھ دینے کے لیے، اور جبریل کچھ بھی ہے لیکن ہے غلام، اور غلام دروازے پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ غور کرے اس بات کو، غلام دروازے پر ہی اچھے لگتے ہیں۔ جو محمد کی غلامی کا دم بھرتے ہیں، اگر وہ دروازے پہ نظر نہ آئے
تو وہ پھر غلام نہیں سمجھے جائیں گے۔ ارے آپ سمجھ نہیں سکے محمد کے دروازہ کون ہے؟ حدیث بھول گئے؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اب جو دروازے پہ بیٹھا ہوگا وہ محمد پاک کا غلام ہے، اور جو نہیں تو آپ اس کا سمجھ سکتے ہیں۔ اب سلسلہ ملاقات ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اللہ کی طرف سے ایک پھل پیش کیا گیا جس نے سرکار نے وہیں تناول کیا۔ بعد راز و نیاز سرکار واپس تشریف لیا ہے۔ بعد معراج جناب سیدہ کی ولادت ہوئی۔ اکثر سرکار جناب سیدہ کو دیکھ کر کہتے تھے مجھے تم میں سے وہی خوشبو آتی ہے جو میں نے پھل معراج کے دوران کھایا تھا۔ میرا سمجھدار مجموعہ سمجھ گیا۔ اچھا، یہاں غور کیجئے گا ایک کمال کا نقطہ۔ ہر عورت میں 3 نقائص ہوتے ہیں۔ پہلا نقص، عورت کبھی پورا مہینہ عبادت نہیں کر سکتی، لیکن ہماری سیدہ بعد ولادت مولا حسن اگلی نماز کے لیے پھر کھڑی ہو گئیں۔ سمجھدار ہیں آپ، میری بات سمجھ گئے ہوں گے، مجھے تفصیل میں نہیں جانا۔ دوسرا نقص، ہر عورت کا اپنے والد کی جائیداد میں آدھا حصہ ہوتا ہے بھائی کے مقابل، لیکن میرے اللہ کو پسند ہی نہیں تھا کہ کوئی سیدہ کی ہمسری کرے، اس لیے پاک رسول کے بیٹے تو دیے لیکن واپس لے لیے۔ تیسرا نقص، عورت کی گواہی ہمیشہ آدھی تسلیم کی جاتی ہے، یعنی 2 عورتوں کی گواہی ایک سمجھی جاتی ہے۔ عجیب ذات ہے سیدہ کی، مباہلہ کے میدان میں 4 مرد ہیں لیکن عورت ایک ہے۔ عیسائیوں کو شریعت محمدی کا علم تھا، لیکن ان کا اعتراض نہ کرنا بتاتا ہے کہ جناب سیدہ کی حیثیت کیا ہے۔ ان مسلمانوں پہ حیران ہوں جس نے سیدہ سے گواہی مانگی تھی۔ حق مانگنے پر سیدہ تو وہ ہیں جو توحید کی گواہ تھیں، فدق کے معاملے میں توحید کی گواہ سے گواہ مانگا گیا۔ قرآن میں جہاں اب یہاں اس بات کو روکوں گا، آگے چلوں گا۔ قرآن میں جہاں اللہ نے دور مکہ میں آیت نازل کی تو اللہ نے کہا ہے یا حی الناس، یعنی اے انسانوں کہہ کر مخاطب کیا ہے، اور مدنی صورتوں میں یا حی المومنون، یعنی اے مومنوں کہہ کر مخاطب کیا ہے، اس لیے کہ مکہ میں کوئی مسلمان نہیں تھا۔ قرآن نے ایک عام انسان سمجھ کر بات کی، اور مدینہ میں کچھ مومنین تھے، اس لیے مومنین سے مخاطب ہوا۔ اب سیدہ کا خطبہ جو دربار میں دیا ہے اس پر غور کریں۔ جناب سیدہ نے دربار میں کہا ہے یا حی الناس۔ اب مجھے آگے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں موجود ہے۔ اگر قرآن اچھا، اب یہ ایک اور نقطہ نوٹ کیجئے گا، اللہ نے کہا ہے اگر قرآن کو میں پہاڑوں پہ نازل کرتا تو قرآن ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ غور کیجئے گا، بہت ہی اہم نقطہ ہے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے محمد، میں نے اس قرآن کو تیرے قلب پہ نازل کیا ہے۔ اب میں سرکار سے پوچھتا ہوں سرکار یہ قلب کون ہے؟ تو کہتے ہیں فاطمہ من قلبی، یعنی فاطمہ میرا قلب ہے، میرے محمد کی پوری کائنات پہ اختیار ہے۔ ارے یہ اختیاری ہی تو جو انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دیتے، درخت کو بلا کر کلمہ پڑھواتے تھے، بے چاند پتھر کو ہتھیلی پہ رکھتے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا۔ وہ اپنی ایک نظر سے تقدیریں بدل دیتے، جس کے دشمن پر اللہ لعنت کرے۔ جو مطلوب کائنات ہے، جو محبوب خدا ہے، محبوب خدا نے اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں پوچھا اللہ سے، تو اللہ نے جواب دیا احمد مختار تجھے فاطمہ پہ اختیار نہیں، احمد مختار تجھے فاطمہ پہ اختیار نہیں، میں نے فاطمہ کا نکاح آسمان پہ پڑھ دیا ہے۔ جس کا نکاح خواہ اللہ ہو فاطمہ اسے کہتے ہیں۔ پورے عالمین کو چیک کر لیں، آدم سے لے کر قیامت تک، آخری ہستی تک کسی کا نکاح اللہ نے نہیں پڑھا اور نہ پڑھے گا۔ آدم اور حوا کا نکاح پڑھ دیتا اللہ، اس وقت تو کوئی اور بشر موجود نہیں تھا، لیکن اللہ نے یہ ذمہ داری جبریل کو دی۔ جس کا نکاح خواہ اللہ ہو، جس ہستی پر محمد پاک کا اختیار نہ ہو، اس ہستی سے گواہ مانگے گئے۔ ہر جمعرات ہمارے گھروں میں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، آپ غور کریں۔ سرکار تشریف گھر لائے، فرماتے ہیں کہ میں کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں،
اے سیدہ مجھے اپنی چادر اڑا دو۔ سوال یہ یا رسول اللہ آپ کے اسم پر درود پڑھنے سے شفا مل جاتی ہے، آپ تو شافی ہیں، پھر یہ چادر کا کیا سلسلہ ہے؟ آپ کے نام سے دعا طلب کریں تو بیماری ختم ہو جاتی ہے، پھر یہ چادر کا سلسلہ کیا ہے؟ آپ کا درود پڑھ کر کسی بیمار پر دم کر دیا جائے تو شفا مل جاتی ہے، پھر یہ چادر کا سلسلہ کیا ہے؟ شاید مجھے جواب ملتا کہ یہ چادر میرے لیے شفا ہے۔ کچھ دیر بعد اس میں سرکار حسن گھر میں تشریف لائے، کہتے ہیں اماں مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ سیدہ نے جواب دیا تمہاری نانا چادر میں ہیں۔ غور فرمائیں، گھر کوئی میلوں پر نہیں بنا تھا، فقط ایک کمرہ تھا۔ یہ نقطہ ذہن عالی میں رکھیں، مولا حسن کے بعد مولا حسین کی آمد، پھر مولا علی کی آمد، ہر ایک کی یہی دریافت کرتے تھے اور سیدہ یہی جواب دیتی تھیں کہ وہ چادر میں ہیں۔ ہم کو بھی محمد تک جانے کے لیے فاطمہ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ غور کرے، فطرت کو شفاعت چاہیے تھی تو وہ سیدہ کے دربار پر آیا تھا، اور ہم تو ہیں سیدہ کے در کے غلام۔ والسلام۔